ایک نے پوچھا کہ کیا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اولاد کا حصول شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ آپ کو بتایا کہ اس میں 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو میاں بیوی ہیں جن کا کیس ہے انہی کے اجزاء ملائے اور اسی شخص کی بیوی کے رحم میں رکھے گئے، ایک صورت یہ ہے. دوسرا یہ کہ کسی اجزاء تو ان دونوں کے ہیں لیکن غیر عورت کے جس رحم میں رکھے گئے. اور تیسرا یہ کہ ان دونوں کے اجزاء کے علاوہ کسی کا جز کسی ایک کے ساتھ ملا کر پھر اسی کی بیوی یا کسی اور عورت کے رحم میں رکھے گئے. تو جہاں پر دیکھیں غیر کا جز شامل ہونے کا معاملہ ہوگا وہ صورتیں تو بالکل ناجائز اور حرام ہیں، اور اس میں نسب کے مشتبہ ہونے کا معاملات ہیں، لہٰذا وہ تو قطعاً جائز نہیں ہے. یعنی وہ تو اس وجہ سے بھی جائز نہیں ہے جو یہ صورت آپ کو بتائی. تو چنانچہ ایک ہی صورت رہ گئی کہ بعض اوقات جو ایک نارملی طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے حمل نہیں ٹھہر رہا ہوتا، تو پھر ڈاکٹر بعض اوقات یہ مشورہ دیتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی کے اجزاء ملائے اور ان کو کسی مصنوعی طریقے سے آپس میں ملا کر بیوی کے رحم میں رکھ دیا جائے. تو اس طرح پھر اب یہ شرعاً یہ صورت ہے تو صحیح کہ مطلب یہ کہ دونوں میاں بیوی کے اجزاء کسی غیر کے تو نہیں ہیں، لیکن کیا یہ کروا سکتے ہیں کہ نہیں، اب یہ ایک الگ صورتحال ہے. تو اس میں بہت سے علماء یہی کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں ستر کھولنا لازم آئے گا، اور کسی کے سامنے بلا ضرورت ستر کھولنا، چاہے وہ عورت کے سامنے کھولے یا غیر مردوں کے سامنے کھولے، دونوں شرعاً ناجائز ہیں. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اولاد کا حصول کوئی ایسی ضرورت والی چیز نہیں ہے کہ یعنی ایک اچھا اور افضل ہے، مستحب ہے، ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ کوئی ضرورت یا حاجت کے درجے میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے رعایت دی جائے، لہٰذا ستر ان وجوہات کی بنا پر نہیں کھولا جائے گا. ہم یہ اس پر فتویٰ دینا پسند کرتے ہیں کہ عورت کی یا مرد کی صورتحال دیکھی جائے. عموماً مرد تو ذرا تھوڑا مضبوط ہوتے ہیں، لیکن خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ طعنہ زنی اور مطلب تنگ کرنا اور دھمکیاں دینا کہ تمہارے تو بچے نہیں ہو رہے، تمہیں طلاق دلوا دیں گے، جیسے ساس نندے بعض اوقات پیچھے لگ جاتی ہیں، اور اس میں پھر بعض اوقات بچیاں بہت کمزور ذہن کی ہوتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، ایک بیجا خوف ان پہ مسلط ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کی بے شمار بے رغبتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، غیر عورتوں کی طرف میلان نظر آتا ہے. اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے، کیونکہ میں الحمدللہ ایک طویل عرصے سے لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہوں، اور لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ ہمیں اپنی پرابلمز بتاتے ہیں، ہم سے شیئر کرتے ہیں، اور کوئی بعض وقت چھپاتے بھی نہیں ہیں، بہت ساری صورتحال ذکر کرتے ہیں. تو ایسی بچیاں بھی ملی ہیں کہ جنہوں نے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس نعمت کے دیر ہونے پر یا اپنی حکمت بالغہ سے محروم رکھنے پر کلمات کفر زبان سے نکال دیے ہیں، یعنی صبر نہ کر سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا. اگر اس سٹیج پر کوئی عورت پہنچتی نظر آتی ہے، ماحول ایسا بن جاتا ہے، تو پھر یہ ہم اس کی اجازت دیں گے کہ ستر کھولنا بالکل جائز ہوگا، کیونکہ اب 2 ضرر جمع ہو گئے ہیں. ایک تو تھا کہ اولاد کا نہ ہونا، یہ ایک چلے اللہ کی طرف سے تھا، مصلحت تھی، لیکن ایک اور طریقہ موجود ہے، اگرچہ اس میں بھی 100% کوئی چانسز نہیں ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہی ہو جائے گا، لیکن 2 بڑے ضرر ہیں. ایک یہ کہ نہ کروایا جائے تو لڑکی کی زندگی جاتی ہے، یہ اور زیادہ ماحول بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، مسلسل ذہنی تکلیف اور جسمانی تکلیف ہے. اور دوسری طرف اگر کروایا جائے تو ستر کھولنا لازم آتا ہے، یہ بھی ایک برائی ہے. اور حکم شرعی ہوتا ہے کہ جب 2 مصیبتیں جمع ہو جائے تو چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لیا جائے. تو لہٰذا ایک بچی کی زندگی ختم ہو جائے، وہ بے شمار بیماریوں کا مجموعہ بن جائے، یا شوہر فیڈ اپ ہو کر یا ماں اور بہنوں کے بہکائے میں آ کے بیوی کو ظالمانہ انداز سے طلاق دے کر بے یار و مددگار چھوڑ دے، اور وہ پوری زندگی بیچاری اسی پھر مصیبتوں میں گزارے. یہ ایک مصیبت ایک طرف ہے اور ستر کا کھولنا ایک طرف. تو میرے خیال میں عام آدمی بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ستر کا کھولنا کم مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبتیں ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب 2 مصیبتیں جمع ہو جائیں اور کسی ایک سے بچنا ممکن نہ ہو تو چھوٹی اختیار کر لینے کی اجازت ہوتی ہے.